اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ الفلق کا ترجمہ پڑھا تھا، تو پہلے اس کو دہراتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج سورۃ الناس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیے، ومن شر غاسق اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر حاسد اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ تو کل بعد میں یہ بیان کیا تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گروں میں پھونکے مارنے والیاں، یہ مارنے والے بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جادو ٹونے کی طرف جانے والی خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا۔ وہ گریں جادو ٹونا کرنے والی اکثر یہ خواتین کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ورنہ اگر کوئی مرد ہے وہ بھی یہ جادو ٹونا کرتا ہے، اس کی بھی سزا یہی ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ ضروری ہے، اور جادوگروں کے پاس جانا اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان۔ یہ جادو ٹونا کرنا کروانا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کالا جادو سیکھنا، اور یہ جادو جو نا جادوگر جن اور شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، اور جن اور شیطان انسانوں کی مدد اس وقت کرتے ہیں جب تک انسان کو کافر نہیں بنا لیتے۔ یہ کیا کرتے ہیں جادوگر؟ جنوں سے مدد لیتے ہیں، کیسے اور کب؟ جب وہ کہتے ہیں، جن کہتا ہے، یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جو پکے جادوگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے قرآن کو اپنے پاؤں سے باندھ کر واش روم میں جانا ہے، اپنی بیوی سے اس حالت میں ملنا ہے جس حالت میں ملنا درست نہیں ہے، اس کے اس گندے خون کو لے کر اس سے قرآن کی آیات کو لکھنا ہے، اور کئی مہینوں تک تم نے قبرستان میں جا کے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اور ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے۔ اور پھر بعض اوقات جادوگر یہ بھی کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نہ بچے کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر آؤ، اس سے ہم آپ کو تعویذ لکھ کر دیں گے۔ اسی لیے آپ ہمارے پاکستان میں یہ کوٹ لکھپت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کئی چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنے بچے کو نہیں کرتا تو کسی کے بچے کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیتے، معصوم جان کو مار کر اس کا خون لے کر پھر اس سے تعویذ لکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نا جان کا صدقہ دینا پڑے گا، یہی چیز ہے۔ یا کسی کا جانور اٹھایا اور اس کو غیر اللہ کے نام پر، بت کے نام پر، جن کے نام پر ذبح کر دیا، اور پھر اس کا خون لے کر تعویذ لکھتے ہیں۔ اور بھی بہت سے کام یہ جادوگر انسانوں سے کرواتے ہیں، اور پھر شیطان اور جن ان کو یہ نہیں کہ وہ ساری باتیں بتانے لگتے ہیں، نہیں، ایک بات بتاتے ہیں، پھر یہ نجومی، یہ کاہن، یہ جادوگر اس میں اپنی طرف سے باتیں بنا کر وہ پھر کہانی بنا دیتے ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جادوگر یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی امی کا نام بتائیں، اپنی نانی کا نام بتائیں، یہ اس کے ذریعے سے وہ جنوں کو خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی نانی کا نام معلوم کر کے جنوں سے مزید ڈیٹا لے لیتے ہیں۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے بھائی ہیں، آپ اتنی بہنیں ہیں، آپ کے ہاں پہلے یہ رشتہ ہوا تھا، پھر یہ ٹوٹ گیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، ادھر ادھر سے وہ ساری خبریں لے لیتے ہیں اور پھر وہ کسی انسان کو سامنے بیٹھے ہوئے کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعہ نہیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں، جبکہ وہ کافر بن کے اس نے جنوں سے کچھ ڈیٹا لیا ہے، کچھ باتیں لی ہیں اور وہ ساری بیان کر رہا ہے۔ یا انسانوں سے پوچھ لیتے ہیں، اس کے گلی محلے کے لوگوں سے مل لیتے ہیں اور وہاں سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو تو میں پہلی دفعہ ملا ہوں یا ملی ہوں اور اس نے میری سارے ہمارے گھر کی ساری باتیں بتا دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حقیقت ہے۔ تو یہاں سے انسان کا ایمان ختم ہے۔ یہ جادوگروں کے یہ کام ہے، جو پوچھے نا ماں کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، فلاں کا نام، بینک کے علاوہ، یہ بینک کے علاوہ بینک والے ہی پوچھتے ہیں، وہ تو ڈیٹا معلوم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں نا، تو یہ جادوگر جو ہیں یہ بس تھوڑے سے اس کو گھماتے پھراتے ہیں، اس کے آثار کو دے کر، چلنے کو دے کر، اس کے چہرے کو دے کر کچھ باتیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، اور آدمی سامنے واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ایسے ہوتا ہے، مجھے ایسے ہوتا ہے، وہ ساری کہانی گڑھ کے، جیسے یہ اکثر جو نیم حکیم ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں، ایسے یہ ڈرا دیتے ہیں، انسان پہلے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پہلے ہی شک ہے، وہ مزید اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے واقعتاً میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ جادوگر اتنے خطرناک ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ ہم نے کل بیان کیا تھا، یہ صورتیں اللہ نے اسی لیے نازل کی ہیں، ان جادوگروں سے، فراڈیوں سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے یہ بچنے کے لیے یہ صورتیں ہیں۔ انسان اپنے اوپر خود دم کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، خوشبو لگا کر رکھے اور باوضو رہے، اللہ نفل و نوافل کا پابند رہے، نماز کی پابندی کرے، صبح و شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو لگا دیں، خود کرے تلاوت، اپنے بچوں کو کہیں قرآن پڑھو، اور اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں ان کو چیک کرتے رہیں، کسی جگہ پر کوئی تعویذ تو نہیں کسی نے رکھا، اگر ملے تو اس کو ضائع کر دے، پانی میں بہا دیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی میں بہا دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا دیں گے۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور جادوگروں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ انسان کو، ایمان کو بھی لوٹیں گے، مال کو بھی لوٹیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الناس دیکھیں جو آج کا سبق ہے، یہ بھی اسی صورت کے ساتھ ہی نازل ہوئی، یہ بھی صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے، اور صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، یہ آخری تینوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کا جو رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ انسانوں کے ہر نفع نقصان ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کیونکہ ان کا رب ہے نا، وہ انسان کے ہر کی کون سی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کا رب، ہمارا رب وہ جانتا ہے۔ یہ کہا قل اعوذ میں پناہ میں، یہ پناہ کا ہم نے کئی بار مفہوم ذکر کیا کہ انسان پناہ اس کے لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں محفوظ کر لے گا۔ اسی لیے بچوں کو جب پریشانی ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی طرف بھاگتے ہیں، مرغی کے بچے چوزے وہ اپنی ماں کی طرف، مرغی کی طرف بھاگتے ہیں، اس کے نیچے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے لیے پناہ گاہ یہ ہے۔ تو اسی لیے انسان سب یہ اللہ کے پیدا کرتا ہے، تو ان کا خالق ان کو معلوم ہے، وہی پناہ دے گا، اس لیے ہم ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک الناس بادشاہ ہے، وہ اس کو پتہ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے،
اللہ ان کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، معبود ہے۔ الہ کا معنی معبود، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ معبود ایک ہی ہے، حقیقی معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی کہ وہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام لوگوں کا الہ اور معبود ہے۔ تو کہیے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، مراد شیطان۔ دل میں وسوسہ یعنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، چھپا کر کوئی بات ڈال دینا، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اور وسوسہ پھر بڑھتا ہے تو انسان پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے۔ الخناس کا مطلب یعنی شیطان نے ایک دفعہ وسوسہ ڈالا، خود پیچھے بھاگ کے چلا گیا، پھر دوبارہ آ کر وسوسہ ڈال دیا، یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرے بارے میں ایسی سوچتا ہے، یہ فلاں تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ وسوسہ ڈالا، یہ دل میں اس کے نفرت پیدا کی اور پھر واپس چلا گیا، پھر دوبارہ وسوسہ ڈال دیا، بار بار یہ کرتا رہا۔ انسان سمجھتا ہے واقعتاً کوئی بات تو ہے نا، اسی لیے تو میرے دل میں یہ بار بار اس کے بارے میں یہ خدشہ آ رہا ہے، جبکہ یہ ہے کون؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان اس اور دوسرے کے درمیان نفرت، لڑائی، جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر یہ میاں اور بیوی کے درمیان یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، بات بات پر شک کرتا ہے اپنی بیوی پر، یا عورت اپنے خاوند پر شک کرتی ہے، جبکہ یہ سارا شیطانی عمل ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، عورت دیکھتی ہے میرا خاوند ابھی تک نہیں آیا، یہ وسوسہ شیطان نے پیدا کر، اور خاوند کے بیوی کے بارے میں خاوند کے دل میں پیدا کر دی۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنا، جب وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس وسوسے کو دور کرنا اور اپنے ذہن کو بالکل صاف اور پاکیزہ کرنا، بلا وجہ کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے، اللہ سے پناہ، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے، مراد شیطان، ابلیس اور اسی طرح دیگر۔ یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور کچھ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ الذی، جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، صدور دل، الناس لوگوں کے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی، وہ جنوں میں سے بھی ہے، والناس، اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسہ دل میں ڈال کر پیچھے ہٹنے والا، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ کیا ہوگی؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ آپ یہ کہیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا الہ اور معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے والے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے، اور اس کا کام دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ اور معبود ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے، الخناس، پیچھے ہٹنے والا، پیچھے ہٹ کر دوبارہ لوٹنے والا،
الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی وہ جنوں میں سے بھی ہے، والناس اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو پر غور و فکر کریں، تو اس میں بڑی تربیت ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، وسوسوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، اور وسوسے ڈالے، خواہ وہ انسان ڈالے کسی کے دل میں یا شیطان ابلیس اور جن ڈال دے۔ انسان کیسے ڈال دے؟ انسان بات کر کے تیری بیوی ایسے ہے، تیرے بچے ایسے ہیں، تو ایسے ہے، تو ایسے ہو جائے گا، تیرے بارے میں یہ سوچتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، دوسرے کا ذہن خراب کرتا ہے کسی کے بارے میں۔ تو یہ اس میں شیطانی وصف ہے، شیطان کی صفت اس میں پیدا ہوگی، عادت پیدا ہوگی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔